أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ. یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت مانگ کر آئیں تمہارے غلام، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں بھی ہوئے، ثلاثہ مرات، 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو گرمیوں میں یا دوپہر میں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تینوں وقت تمہارے پردوں کے ہیں، لیس علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علیہم، نہ تمہارے غلاموں پہ کوئی گناہ ہے، بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد بغیر اجازت کے آنے میں. طوافون علیکم، وہ آتے جاتے ہیں، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کے ہاں جاتے ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، تمہارے لیے خدا اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. آیت نمبر 58، پارہ نمبر 18، سورۃ النور. جو غلام ہوتا ہے اس کو بھی 3 اوقات میں اجازت کا حکم ہے، اور جو نابالغ بچہ ہے مگر کچھ سمجھدار ہے اس کو بھی 3 اوقات میں اجازت کا حکم ہے. باقی تمام اوقات میں وہ آ جا سکتا ہے، جبکہ میں اور آپ اگر آزاد ہیں اور ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں، ہمیں تو 24 گھنٹے میں جب جائیں گے اجازت لینی پڑے گی. جو غلام ہوتا ہے، چونکہ غلام کے لیے اتنا اپنے آپ کو پابند کرنا مشکل ہے. اب 10 بندوں کا اگر وہ غلام ہے، کسی کو پانی دینا ہے، کسی کو کھانا دینا ہے، کسی کو کپڑے دینے ہیں، کسی کو جوتی دینی ہے، کسی کو کیا دینا ہے، کسی کو کیا دینا ہے، اب ہر وقت وہ بیل لگاتا رہے، وہ تو دنیا پاگل ہو جائے گی. اس لیے غلام کو پردے کا وہ حکم نہیں ہے جو ہمیں ہے، اور اجازت کی وہ پابندی نہیں ہے جو ہمیں ہے. البتہ غلام ہو یا چھوٹا بچہ ہو، چھوٹا بچہ بھی جب چاہے گھر میں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، اس کے اوپر اجازت کا فرض ہونا ضروری نہیں ہے. اور غلام بھی جب آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی اجازت کے احکام سخت نہیں ہے. مگر 3 اوقات ایسے ہیں جہاں ان 2 طبقوں کو بھی اجازت لے کر ہی آنا ہے. وہ کیا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، فجر سے پہلے. شریعت ہوتی ہے بھائی. سردار صاحب، اگر پنجاب والے جو 8 دن کے 8 بجے اٹھتے ہیں تو ان کو من قبل صلاۃ الفجر کہنے میں تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے. ان کو تو کہنا چاہیے کہ قرآن ہے، میں اپنا لفظ تو یہاں لا ہی نہیں سکتا، نہ میں رائے دے سکتا ہوں. ویسے پنجاب اور ہمارے جو کلچرز ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، تو من قبل صلاۃ الفجر، اس سے پہلے سونا ہے. جب سونا ہے تو اس کے اندر غلام کو چاہیے اجازت لے کر آئے، لیکن من بعد صلاۃ الفجر میں اجازت لے کے آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا نا جی. اب یہاں کے وہ حضرات جو سوئے رہتے ہیں، خراٹے مارتے ہیں، 7 بجے اٹھتے ہیں، اگر ان کی بیوی بے نمازی ہے یا وہ بے نمازی ہے تو غلام آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ جب آ سکتا ہے تو بے پردگی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ چھوٹا بچہ، اس کو قرآن کہتا ہے تم فجر سے پہلے اگر آؤ تو اجازت لے کے آنا، مگر فجر کے بعد آؤ تو اجازت نہیں لینی. اب ہمارا معاشرہ یہ سوچے کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں میاں بیوی، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، وہ تو ٹھیک ہے، ان کے تو غلام آ جائیں بھائی، نماز کے بعد آ جائے، وہ بچہ آ جائے نماز کے بعد آ جائے. لیکن ہم کتنے فیصد لوگ ہیں جس سے پوچھو نا وہ یہی کہتا ہے جی بس 4 پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نہیں پڑھ سکتے. فجر کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ، کتا اچھا ہے کہ شیطان اچھا ہے؟ کتا. بھائی کتے اور شیطان کا اگر موازنہ کریں تو کتا اس سے بہتر ہی ہوگا نا. گدھا اچھا ہے کہ شیطان اچھا ہے جی؟ خنزیر اچھا ہے کہ شیطان اچھا ہے؟ یہ نہیں کہ خنزیر اچھا ہے،
یعنی شیطان کی نسبت اس کی خباثت کچھ کم ہے. ابلیس تو سردار ہے نا ہر گندگی کا. تو جب شیطان پیشاب کر جاتا ہے تو دوسرا اگر ترجمہ کرے کتا پیشاب کر جاتا ہے, خنزیر پیشاب کر جاتا ہے, گدھا پیشاب کر جاتا ہے, کوئی برداشت کرے گا؟ اور کسی کا بچہ کسی پہ پیشاب کر جائے تو بچے کو ایسے کر دیتے ہیں. یہ کیا مصیبت ہے؟ لیکن یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے, یہ کسی کا قول نہیں ہے, کسی کی کہانی نہیں ہے, حدیث سے متواتر ہے کہ جب تم فجر کی نماز چھوڑو گے شیطان تمہارے کانوں میں پیشاب کرے گا. اب کانوں میں جب پیشاب کریں ڈاکٹر سے پوچھ لو کہ کانوں کی دوائی ڈالنے سے وہ کہاں اثر کرتی ہے؟ معدے میں جا کے اثر کرتی ہے, ذائقہ دیتی ہے باقاعدہ. اور حدیث میں آتا ہے خبیث النفس, صبح اٹھے گا نا نماز کے بغیر تو گندی طبیعت ہوگی, وزنی, بوجھل, ٹینشن, ڈپریشن. تو غلاموں کا پردہ ہے کب ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر, فجر سے پہلے پہلے. اگر آپ نے اپنی حیا کو چھپانا ہے, میری بیٹیوں نے, میری بہنوں نے, میرے بھائیوں نے, میاں اور بیوی نے اپنے بیڈ کے اوپر اپنی حیا کو چھپانا ہے, ان کو چاہیے فجر کی نماز پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ تمہارا غلام آتا ہو, قرآن نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ بعد صلاۃ الفجر تو آ سکتا ہے, تو آ سکتا ہے. اگر ہمارے بس میں قرآن کو تبدیل کرنا ہوتا نعوذ باللہ, ہم کہتے ہیں 9 بجے کے بعد تو آ سکتا ہے. کیوں بھائی؟ اتوار والے دن کتنے بجے اٹھتے ہیں بھائی آپ؟ ابھی اس کی شادی ہو جائے گی, عبداللہ تیری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کی شادی ہو جائے گی, اتوار کو 10 بجے اٹھے گا. اب قرآن نے کہا جی بچے بھی آ سکتے ہیں. بچے بھائی 2 سال کا بچہ تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ شاید اس کو کم سمجھ آتی ہو, 4 سال کے بچے کو, 5 سال کے بچے کو کون سی چیز سمجھ نہیں آتی؟ اب جناب فجر کے بعد اس کو اجازت ہے تو آ جا, فجر کے بعد غلام کو اجازت ہے تو آ جا. اب جناب میاں بھڑک اٹھے, تو کیسے آ گیا کمرے میں؟ اب قرآن پڑھو, اب قرآن پڑھو. بھائی قرآن نے کہا ہے کہ صلاۃ الفجر سے پہلے نہیں آنا, ہم تو بعد میں آئے. اب وہ کیا کہے گا میں قرآن کو نہیں مانتا نعوذ باللہ. تو فجر کی نماز پر اٹھنا یہ ایمان والے کی روحانی زندگی ہے, اور اس کے بعد کام کرنا یہ ایمان والے کی جسمانی زندگی ہے. اگر آپ کی روح مبارک اس وقت خوش ہو جائے گی تو آپ کا جسم ساتھ دے گا. اگر روح مر جاتی ہے تو جسم بھی مر جاتا ہے. یاد رکھیں, روح مر جاتی ہے. آج یہ جو انگریز ہے, یورپ ہے, اور صبح فجر کے بعد وہ اپنی تجارت شروع کرتے ہیں. عرب کے اندر بھی یہی ہے, فجر کے بعد دکانیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں, زور کے بعد آرام کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل افغانستان کا ایک دوست ملا تو وہ کہنے لگا جی ہمارے یہاں تو فجر کے بعد نماز کے بعد کام شروع ہوتا ہے اور عصر کے وقت ٹھپ ختم ہے جی. اور یہ جو ہم لائٹ اور بجلی کرتے ہیں یہ شریعت سے ہٹ کے ہم چل رہے ہیں. اگر آپ نے دن کو بھائی دکان کھولنی ہے تو کتنے بلب چل جائیں گے, اور اگر رات کو کھولنی ہے تو آپ نے گلی کو بھی بلب لگانا ہے, دکان میں بھی لگانا ہے, اور پھر جو ہے کپڑے کو چمکانے کے لیے اس کے اوپر 1000 واٹ کے بلب لگانے پڑتے ہیں. سیب والا سیب کو چمکا رہا ہے, یہ باہر فروٹ والا فروٹ کو چمکا رہا ہے, دیکھنا ہے باہر آپ اتنی وہ جناب اس کے اوپر وہ ٹاکی ٹوکی مار کے اس کو چمکا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری رات کی بات ہے نا. اگر یہ بات دن کی اور عصر کے ٹائم کام ہمارے کلوز ہو جائے, ریڈی ہماری کلوز ہو جائے, تو مجھے بتاؤ یہ بلب کی ضرورت ہے, یہ سلنڈر کی ضرورت ہے, یہ بیٹری کی ضرورت ہے ان کو؟ اب سولر سسٹم والوں کے پاس چلے جائیں, وہ بھی کہتے ہیں جناب آپ مغرب سے پہلے کام لے لیں, مغرب کے بعد تو یہ بیٹری ڈاؤن کرے گا. تو ہم کہتے ہیں یار تم مغرب سے پہلے کام ہی ختم کر دو, کام ہی. تو من قبل صلاۃ الفجر, یہ عوام کو سوچنا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں پردہ ہو, تمہاری حیا کے اوپر کوئی آ کے تمہیں نہ دیکھے, تمہاری عزت نفس کبھی خراب نہ ہو, تمہارا نوکر غلام اندر نہ آئے, تو میرے بھائیو تم فجر کی نماز کے ٹائم میں اٹھ جاؤ, بس بچاؤ ہے تمہارا. اس ٹائم پہ آپ نہیں آ سکتے. فجر سے پہلے آپ کسی کے گھر میں ایسے کون بچہ اور غلام, باقی جو ہم لوگ ہیں ہمیں تو ہر ٹائم اجازت لے کے آنی چاہیے. اب یہ مسئلہ کہ جناب ہم گھر میں رہتے ہیں, اس کے 4 روم ہیں, کیا ہیں؟ تو بھائی ڈیوائڈ ہوتے ہیں نا, کہ یہ تمہاری بہن یہاں سوتی ہے, آپ کی بیوی یہاں سوتی ہے, آپ کی والدہ یہاں سوتی ہے. تو میرے بھائی وہاں پہ بھی دروازے کو کھٹکا کے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ ایسے کھول دو, یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جتنے وقت ہے ایسے کھول دو. ٹھیک ہے آپ جائیں, لیکن گھر کے اندر بھی اس چیز کی پابندی ہونی چاہیے.
اب وہ بندہ کہ یار میں کوئی باہر سے تھوڑی آ رہا ہوں میں اجازت لوں. بھائی کم از کم جہاں پر ایک بندہ اپنا ٹھکانہ رکھے ہوئے ہے آپ اس کی حیا کو بھی تو دیکھیں گے نا. اور قرآن کہتا ہے حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت ہم کپڑے وغیرہ اتار دیتے ہیں، اکثر لوگ بنیان پہنتے ہیں، قمیض اتار دیتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. عرب لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ قیلولہ کرتے ہیں، ان کی دکان زور کے بعد بند ہوتی ہے، نہ بھی بند ہوتا وہ کوئی نہیں ہوتا. قیلولہ آدھا گھنٹہ بھی ہو جائے نا بہت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی رضائی دودھ والی خالہ تھی، ان کے ہاں قیلولہ کرتے تھے، ان کے ہاں قیلولہ کرتے تھے. اور یہاں تک کہ آپ ایک غزوہ سے واپس آئے تو آپ نے اس جگہ بھی قیلولہ کیا صحابہ کو لے کے دوپہر کے وقت قیلولہ. اور جب وہی واقعہ آتا ہے جہاں پر وہ بندہ جس نے ہمارے نبی کی تلوار نکال کر اوپر رکھ دی، کہا کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ. پھر وہ تلوار گری تو آپ نے اس کو کہا آپ کون بچائے گا؟ یہ قیلولے کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، رات کا وقت. قیلولہ ضرور کیا کرے بھائی. قیلولہ آپ کے پاس گھنٹہ ہے تو گھنٹہ کر لیں، پونا گھنٹہ ہے پونا گھنٹہ کر لیں، آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ کر لیں، 20 منٹ ہے 20 منٹ کر لیں. اس سے صحت زبردست ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کے نبی کی طب نبوی ہے یہ کہ صبح سے آپ جناب کام کے لیے متوجہ ہوتے ہیں اور دوپہر کے وقت ظاہر ہے کام کا ایک بڑا وزن ہوتا ہے، اس میں آپ 10 منٹ آرام کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. من قبل صلاۃ الفجر. اور دوسرا کون سا وقت ہے؟ اگر دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. اس ٹائم بھی غلام آئے گا ٹک ٹک کرے، بچہ آئے تو اجازت لے جی، اور نہیں تو ان کو بھی گناہ ہوگا، نہیں ہے تو ان کو بھی گناہ ہوگا. اس ٹائم بھی گناہ ہے. دیکھیں اللہ نے حیا کا کیا مقدر رکھا ہے، حیا کو اللہ نے کس طرح تقسیم کی ہے. وقت اللہ نے بتایا 24 گھنٹے میں یہ وقت تقسیم ہو گیا. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کے بعد جی. اب جو رات کو روٹی 12 بجے کھاتا ہے ہوٹل میں، اس کے غلام کو کیا سزا ہے کہ جناب وہ 2 بجے تک جاگے؟ اس آیت قرآنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشاء کے بعد تمہیں سو جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ غلام سے کہا گیا کہ تو نے عشاء کے بعد ان کے کمرے میں نہیں جانا. اور بھائی کمرے میں کوئی ہوگا تو منع کیا گیا ہے نا. اگر کمرے والے ہی آپ 11 بجے گاڑی نکال کے اور جا کے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر غلام بیچارے کو پابند کیوں کیا گیا؟ عشاء کے فوراً بعد آپ سو جائیں. ہمارے نبی علیہ السلام جلد آرام فرماتے تھے. دین کی اگر کوئی بات ہوتی تھی نا تو وہ آپ کرتے تھے، اس میں کئی دفعہ رات بیت جاتی. وہ دینی بحث ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے قصہ گوئیوں سے منع کیے. اکثر بچے کہہ رہتے ہیں ابو کہانی سنا دو، امی کوئی کہانی سنا دو، کوئی پہیلیاں ہی سنا دو، کوئی لطیفہ ہی سنا دو. کب جی؟ عشاء کے بعد. عشاء کے بعد. ہمارے بزرگ جو اکابر ہوتے تھے وہ تو عصر کے بعد روٹی کھا لیتے تھے، عشاء انہوں نے پڑھنی اور سو جانا. صبح جناب انہوں نے تہجد کے ٹائم پوری نیند طبی لحاظ سے مکمل کر کے اٹھنا، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ ناشتہ کر لیتے ہیں. ہمیں تو 10 بجے تک بھوک ہی نہیں لگتی. ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں اسکول کے ٹائم، وہ بیچارے ایسے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں اور جناب ان کو ہم دھونس رہے ہوتے ہیں ان کے منہ کے اندر. یہ جتنے بچوں کے اینکیں لگتی ہیں ہمارے اقرا میں، یہ دیگر اسکولوں میں آپ دیکھیں، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ناشتہ صحیح نہیں کرتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا کر لو، تھوڑا سا کھا لو، یہ کر لو وہ کر لو، چکھا لو. اگر یہ بچہ فجر کے ٹائم اٹھے، رات کو جلدی سوئے، تو پھر اس کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ملتے ہیں. 1.5 گھنٹہ. اس 1.5 گھنٹے میں کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، کبھی جوتی پہنی کبھی وردی ٹھیک کی، کبھی فلاں کیا، جاتے وقت بہترین بھوک اس کو لگ جائے. یہ ان حضرات کے لیے ہے جو بیچارے پیٹتے ہیں جی صبح کھاتا کچھ نہیں ہے جی، اور دن کو جناب وہ برگر بھی آ رہے ہیں، شوارمے بھی آ رہے ہیں، چپس بھی آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے. صبح کیوں نہیں کھاتے؟ صبح اس لیے نہیں کھاتا کہ تم 12 بجے سوتے ہو، بچے کو بھی 12 بجے سلاتے ہو. اب بیچارہ صبح اٹھتا ہے، اس کی نیند ہی نہیں پوری ہوئی تھی. بچے کی نیند 9 سے 10 گھنٹے ہے. کتنی ہے؟
کم از کم. اور بڑوں کی نیند 8 گھنٹے، 7 نہیں 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں 9 گھنٹے. اس لیے 9 گھنٹے کہتے ہیں کہ گھنٹہ تو نیند آنے میں لگ جاتا ہے جی. 9 گھنٹے بھائی، 9 گھنٹے نیند ہے. 9 گھنٹے اگر آپ سوئیں گے تو 8 گھنٹے آپ کی نیند پوری ہوگی. 8 گھنٹے اگر آپ کی نیند پوری ہوگی تو آپ کی بیماریاں کنٹرول ہوں گی. اگر نہیں ہوں گی تو پھر بلڈ پریشر آپ کو سب سے پہلے بنے گا جب آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی. بغیر کولیسٹرول کے بلڈ پریشر جس کو بنتا ہے وہ اس کو بنتا ہے جس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی. پھر خوابی حالت آپ کی آئے گی، بے خوابی آپ کو آتی جائے گی. پھر آپ کے زوال پہ، دماغ پہ ایک سٹریس آئے گا، دباؤ آئے گا، اور آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ لیکن جب 8 گھنٹے نیند پوری ہو جائے انشاءاللہ باقی جو 16 گھنٹے ان پہ بندہ ایکٹیو رہتا ہے. اب اگر 8 گھنٹے آپ کی رات کو نیند پوری نہیں ہوئی تو اگلا سٹیپ ہے بھائی قیلولہ کر لو. کیا کر لو؟ تو صلاۃ العشاء کے بعد ہمیں سو جانا چاہیے، جلدی سو جانا چاہیے. بچوں کے اوپر بھی یہ محنت کرنی چاہیے کہ بیٹا یہاں پہ 9:30 بجے تک 9 بجے تک سب لوگ سو جاؤ. اب 9 بجے اگر وہ سوئے، 9 اور 3 12، 12 اور 3 6 گھنٹے، 3 4 5 8 گھنٹے جی. 5 5:30 پہ اب نمازیں چلی گئی تو یہ 7 7:30 گھنٹے اس کی نیند پوری ہو جائے گی. سردیاں آ رہی ہیں اور نماز نیچے آئے گی. 7 بجے اگر نماز ہو رہی ہے جناب، 9 بجے آرام سے وہ سو سکتے، اور ادھر 6 بجے پہ چلی جائے گی، 6 سے 6:15 پہ چلی جائے گی، 6:30 کے قریب چلی جائے گی تو آرام سے 9 10 گھنٹے اس کی نیند پوری ہوتی ہے. تو یہ آپ کا اور میرا اور اپنے بچوں کا اور اپنے پورے گھر کا ایک سسٹم ہے جو کہ آپ کو مکمل طور پہ صحت یاب رکھتا ہے. اور بچوں کو ناشتہ بھی یہ کرواتا ہے یہ سسٹم. بچوں کو جلدی بھی اٹھاتا ہے اور بچے بر وقت جاتے ہیں اور خوشی کے ساتھ اسکول جاتے ہیں، اور بچے ضد نہیں کرتے. یہ ضد ان کے کرتے ہیں جو بیچارے خود ہی اینڈ پہ اٹھ رہے ہوتے ہیں، اٹھو ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا ہے. تو بچہ بیچارہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا جناب. اب جناب بچے رو رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ کہیں بچے آ کے الٹیاں کر رہے تھے. بچے بھی بڑے تیز ہیں. جو بچے بیچارے سکول سے باغی ہونے ہیں ان کے ایک کام یہ کرتے ہیں وہ الٹی شروع کر دیتے. اب بھی ایک بچہ یہاں پہ ہے دم کروانے میرے پاس آتا ہے، والدہ کہتی جب یہ ایک کے گیٹ پہ آتا ہے نا جناب اس کو الٹی لگ جاتی. کیوں جی آئی صاحب؟ پرانے دور میں شرارتوں میں ایک شرارت یہ ہوتی تھی کہ ہم یہاں پیاز رکھ لیتے تھے اور بخار چڑھا لیتے تھے. بخار بہت آتش چیز ہے، پیاز بہت آتش چیز ہے جی. تو یہ بخار چڑھا لیتے اور یہ دعائیں دیں آپ بنی اسرائیل کو جنہوں نے یہ مانگا ہوا ہے. ورنہ یہ پیاز مسالہ ٹماٹر یہ کوئی ہنڈیا میں نہیں ڈلتا ہوتا تھا. یہ لہسن ادرک پیاز یہ مانگنے والی قوم جو تھی نا یہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے کہا جی من سلوا ہم کھا کھا کے تھک اک گئے ہیں، اب ہمیں یہ چیزیں دے، اسپائسی چیزیں دے، اسپائسی چیزیں دے. اب یہ جو ہری مرچ ہے اب اس کی طاقتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، پتہ نہیں اس میں بیچارے کون سی زمینوں میں پیدا ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ پرانے وقتوں میں ہمارے گاؤں دیہات میں ایک ہری مرچ جو ہوتی تھی نا، میں کہتا ہوں اگر وہ کوئی کھا لیتا تھا یا روٹی میں کھا لیتا تھا اس کو تارے نظر آ جاتے تھے. اب کئی مرچیں اس طرح کی ہیں جو آپ 10 منہ میں ڈال کے کھا جائیں کچھ نہیں ہوتا، وہ موٹی مرچ ہوتی. اسٹائلش کام ہے سارا، اور اس کے پیچھے کام کرنے والا بھی چائنا ہے. یہ بھی چائنا ہماری سبزیوں کو بھی ریڈی میڈ بنا گیا. اخروٹ اس نے اتنا بڑا بنا دیا ہے، لوگ کہتے ہیں چمک دمک والا اخروٹ ہے، لیکن جو دیسی اخروٹ ہوتا ہے اس کا کمال ہی کچھ اور ہوتا ہے. چائنا کے اخروٹ لوگ خرید رہے ہیں، بوتلیں بھر کے رکھی ہیں ڈرائی فروٹ کے طور پہ. یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال یہ عشاء کے بعد بندے کو سونا ہے، عشاء کے بعد بندے کو سونا ہے. اور عشاء کے بعد پردے کا حکم فوراً آ گیا، من بعد صلاۃ العشاء. اب ہماری جو عادت ہے نا عشاء کے بعد روٹی کھانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یاد رکھیں کبھی زندگی میں آپ کبھی اپنی صحت یابی کو صحیح نہیں کر سکتے اگر آپ عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں. بہترین وقت ہے عصر کے بعد. پہلے دور میں ہمارے مدرسوں میں صبح سردار صاحب 8 9 بجے وہ دیتے تھے ناشتہ، اور عصر کے بعد کھانا دیتے تھے بس. یا ہم وہ چنے وغیرہ رات کو کچھ مل جاتے تھے کالے چنے، ان کو پانی میں بھگو کے صبح طلباء وہ کھا لیتے تھے، جو بھی تھا. لیکن یہ بار بار منہ کو استعمال کرنا یہ تعلیم کے لیے ہوتا تھا، کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا.
सलास औरात लकुम, ये तुम्हारे पर्दे के वक्त हैं, 3 वक्त। कितने वक्त? सलातुल फजर से पहले आओ, बाद में फौरन अगर गुलाम आ गया तुम बेपर्दा हो गए तो गुलाम को कोई गुनाह नहीं है। दोपहर को कैलूले के वक्त गुलाम को चाहिए कि वो पर्दा करे और इजाजत ले, और रात को इशा के फौरन बाद से उसका पर्दा, उसकी हया महफूज हो गई। अब गुलाम अंदर आएगा, उसको चाहिए कि वो क्या लेकर आएगा भाई? इजाजत लेकर आएगा। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन्ना, इसके अलावा फजर, इशा, कैलूला, इन 3 वक्तों के अलावा गुलाम इजाजत के बगैर आ सकता है, बच्चा इजाजत के बगैर आ सकता है। इसका मतलब यह है कि हर वक्त जनाब हम अपने आप को बेहयाई में न रखें, हर वक्त अपने आप को बेहयाई में ना रखें। बेहयाई का मतलब जो देखने वाले के लिए बेहयाई हो। अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो भाई अगर दिन का वक्त है तो उनको चाहिए अपने आप को मुकम्मल तौर पे महफूज करें। कोई भी आ सकता है, कोई आ जाए, अब उसको आप नहीं कुछ कह सकते। कुरान ने उसको कहा इस टाइम नहीं आना, इस टाइम नहीं आना, इस टाइम नहीं आना। बाकी किसी वक्त में वो आ गया तो हम तो उसको नहीं रोक सकते जी। बाज़ुकुम अला बाज़, तुम में से आना जाना है। अब गुलाम को हम कहें बाहर खड़ा रहना, तूने भाई अंदर नहीं आना, तो वो काम क्या करेगा? सफाई क्या करेगा? खिदमत क्या करेगा? तो गुलाम के लिए इसमें तखफीफ है, छोटे बच्चों के लिए क्या है? तखफीफ है। अल्लाह तुम्हारे लिए आयात बयान करते हैं। तो यहाँ पर आपको भाई फजर की नमाज की खूबसूरत तरगीब आई है, इशा की नमाज की खूबसूरत तरगीब आई है, और कैलूला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, इस पर भी हर मर्द को चलना चाहिए, हर औरत को चलना चाहिए। कोई कुर्सी के साथ ही टेक लगा लो ना 10 मिनट की नींद में, इंशाअल्लाह वो भी आपके लिए क्या होगा? बेहतरीन हो जाएगा। ये मोटरवे पे आप देखा है ना कि ड्राइवर को नींद आ रही हो तो यहाँ पे आराम कर ले। क्या कर ले भाई? आराम कर ले, आराम गाहें। अल्लाह हम सबको अमल समझ की तौफीक अता फरमाए।